اور پھر سروں کے اوپر پتھر، اور ان کو ملائکہ کچل رہے، پتھر نیچے پھر اوپر سر اور پھر اوپر پتھر۔ ان دو پتھروں کے درمیان کچھ لوگوں کے سروں کو ملائکہ توڑ پھوڑ رہے ہیں، پیس رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، چونکہ جبریل اس میں حضور کے ہم سفر ہیں، بلکہ یہ کہو کہ یہ سفر بھی تعلیمی سفر ہے۔ ایک تو اس میں رفعت مصطفیٰ ہے، حضور کی بلندی، اور ایک یہ تعلیمی سفر ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو اس میں بہت ساری تعلیم دے رہا ہے، یعنی اللہ اپنے غیبی خزانوں کو دکھا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ بے نماز ہیں، وہ بے نماز ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، ان کے دماغوں میں راحت نہیں رہتی تھی۔ اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اذان آئے تو آدمی راحت محسوس کرے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ نے اپنے ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنا ہو تو یہ پیمانہ لگا لیں، کس وقت اذان آئے تو آپ کا دل راحت محسوس کرے کہ بھئی اب اٹھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اب تو وقت آ گیا، اٹھیے بھئی۔ اگر آپ کے اندر چاہت ہے، راحت ہے، توجہ اللہ کا سچا جذبہ ہے، آپ کے قدم آگے کو تیزی سے اٹھ رہے ہیں، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر اذان آنے کے بعد آپ کا دماغ اس طرف چلے کہ اب تو مجھے یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، اور سر اس پہ بوجھ محسوس کرے، گرانی محسوس کرے کہ یار پھر نماز کا وقت ہو گیا، کیسے چل کے جاؤں گا، کیسے وضو کروں گا، ایک بوجھ ہے۔ اگر یہ محسوس ہو تو سمجھو دل نفاق سے بھرا ہوا ہے، سمجھو دل نفاق، یہ ایک پیمانہ ہے، لگا دے بے شک۔ اور جب آپ کا ایمان تازہ ہو، کسی فوتیدگی پر، بھائی فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، کچھ صدمہ پہنچے، تو آدمی کی پھر توجہ نماز کی طرف آتی ہے، پھر آدمی متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ اس حالت میں آدمی متوجہ ہوتا ہے، تو گویا اصل پناہ گاہ اللہ کا دامن ہے، دکھ میں بھی اور خوشی میں بھی۔ جو دونوں حالتوں میں اس ماحول پہ ڈٹا اور جمع رہتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان کی لذت محسوس کر رہا ہے۔ اس کو آپ اپنے اوپر اتار کر دیکھیں، طاری کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی حج کر کے آئے نا، عمرہ کر کے آئے، یا تبلیغی جماعت سے وقت لگاتا ہے، یا اعتکاف میں بیٹھے، یا رمضان آ جائے، تو یہ کیفیت بڑھتی ہے نا، انسان کی یہ کیفیت بڑھتی ہے، کیونکہ اس وقت دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے نا توجہ اللہ کی، تو پھر اس چیز کی طرف انسانی ذہن آتا ہے۔ تو جس کا اس کی طرف دل آئے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان نماز کا چھوڑنا، اگر چھوڑے تو بالکل وہ اس کفر کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، نہیں، کہ وہ کفر کی سرحد پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کسی وقت بھی شیطان اس کو اٹھا کر کفر کی زمین پہ اتار دے گا، اور نماز آپ کو کفر کی زمین میں جانے سے بچاتی ہے۔ ایک
شخص نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری مسجد میں فلاں جو نمازی ہے نا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ جیسے آج ہم نماز پڑھ کر سب کچھ نہیں کرتے، اکیلی چوری نہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں اور وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، سودی کام ہم کرتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، زکات کی ایک پائی نہیں دیتے، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جو شراب بھی پیتے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، اس کا ہرگز، یہ جو ہم تانا دیتے ہیں نا کہ یار تو یہ برائی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی ان قریب اس کی نماز اس سے چوری کا برا عمل چھوڑا لے، ان قریب۔ اسی لیے نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے نا، کہ ایک آدمی بار بار مسجد میں آتا ہے، بار بار اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ برائی اس سے نکل جاتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی انسان کو فحش کلامی سے اور ہر قسم کی منکرات سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز کا حق ادا کریں تو یہ برائیاں نکل جاتی ہیں۔ تو یہ تو پورا ایک عنوان ہے، بلکہ بہت لمبا، لیکن میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو آپ پلے ذرا باندھنے کی کوشش کریں۔ یہ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے کچھ اس کو نہ پتا ہو؟ ہر ایک کو پتا ہے، لیکن کتنے فیصد نمازی ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ سوال صرف ہے آپ کو یاد کروانا، آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، سبق یاد کروانا۔ شاید کسی آدمی کے دل میں میری یہ بات سن کر اگر نماز میں غفلت ہے، نہیں پڑھتا، 5 نہیں، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، 4 پڑھنے والا 5 پڑھنے والا بن گیا، 3 پڑھنے والا 5 پڑھنے والا بن گیا، اس فکر مندی میں۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں، یہ حضور کے سفر معراج کی تعلیم کا حصہ ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ امت کو بتا دو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کو چھوڑنا۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ماحول نہیں ہے نا، ماحول نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں نہ اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ اولاد کی نماز کی فکر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ نکلا کہ مسجد بہران رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، بس اذانیں ہی اذانیں ہیں اور نماز تو باقی رہی نہیں۔ مجھے نہیں اندازہ کہ 1% یا 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں یا 3%۔ آپ دیکھ لیں یہ مرکزی مسجد ہے اور کتنا بڑا محلہ ہے، باوجود اس کے کہ اس مسجد میں نمازی جمعے میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کیا سب آ گئے؟ اور پھر جمعہ نمازوں سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس میں خطیب لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتائے جو ان کے کام آئے، جو ہفتے بھر کے لیے کوئی ایک بات دے دے جو نہیں یاد رہے۔ اگر کوئی آتا بھی ہے، اور میں تو اسے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں جو اس دن سے جمعے میں آتا ہے کہ میں کوئی ایک بات سن کر پلے باندھ لوں، کہ جو خطیب کہہ رہا ہے اس کی ایک بات بھی 10 باتوں میں 20 باتوں میں 2 باتیں لے جاؤ۔ جمعہ اس لیے فرض ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں اور کہنے والا کوئی انہیں تعلیم دے کر بھیجے۔ بلکہ مجھے یہاں سے بات دماغ میں لگی ہے کہ اسی سفر میں آپ نے دیکھا وہ جو ہے نا کہ 14ویں صدی کے مولویوں کی زبانیں کینچی سے کاٹی گئی، وہ آپ سنتے ہیں نا، یہ ہم نے خود بنائی ہے، 14ویں صدی کے نہیں، جو جس صدی میں بھی فتنے کی بات کریں۔ اسی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو
علماء، خطبہ، واعظین، لوگوں کو بتانے والے فتنے کی بات کریں، توڑ کی بات کریں، جوڑنے کی بجائے توڑنے کی بات کریں، اتحاد کی بجائے تفرقے کی بات کریں، اکٹھا کرنے کی بجائے انتشار کی بات کریں، لوگوں کو لڑائیں، باہم دستوں گریبان کریں۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے معراج میں ان کی زبانوں کو کنچیوں سے کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کے زمانے میں جلسے نہیں ہوتے تھے، کانفرنسیں نہیں ہوتی تھی کہ لو صحابہ آج مسجد قباء میں جلسہ ہوگا، آج مسجد قبلہ تین میں جلسہ، ایسا نہیں تھا۔ حضور جمعے میں بڑا مختصر بات کرتے، اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے حضور کے خطبے کو کیسا لکھے ہیں، اور میرے خیال میں وہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں بنتا، اس سے زیادہ نہیں بنتا، اور اس میں آپ لوگوں کو اللہ سے ڈراتے اور اپنی سنت کی تاکید فرماتے، قبر حشر کی بات بتاتے، جنت جہنم کا ذکر کرتے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتے کہ جو صحابہ جس سے فکر مند ہوتے۔ لیکن جب ہم ممبروں پہ فرقے سے مراد لوگوں کو توڑنے کی بات کریں، میں پورا جمعہ اس پہ لگا دوں کہ بریلوی مشرک ہیں، ان سے نفرت کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے گھروں میں نہ جاؤ، ان سے رشتہ داریاں نہ کرو، تو میں نے اچھی بات کی ہے۔ تو لوگوں میں انتشار کرنے والے، پیدا کرنے والے، فساد پیدا کرنے والے ان خطباء کی سزا حضور نے دیکھی۔ تو اس جمعے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، جمعہ اس کا